حشر کا بیان احادیث کریمہ کی روشنی میں جاری و ساری ہے، سماعت کریں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مرد اور عورت سب ان میں سے بعض کو دیکھیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ یہ بات بڑی حیا والی ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عمریں ایسا تو نہیں کہ وہ نابالغ بچے ہوں گے، بلکہ سب کی عمریں ہوں گی۔ تو یہ بات، یہ سوال ضرور یقینی اور حقیقی سوال تھا اور ضروری تھا پوچھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تب تو ایسا معاملہ ہوگا کہ پھر تو ستر کا معاملہ ہی نہیں رہے گا، ایک دوسرے کی طرف یہ معاملہ ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس قدر پریشانی میں ہوں گے کہ انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب سخت مصیبت ہوتی ہے تو آدمی کو اپنے پاس والا بھی نظر نہیں آتا، پاس میں رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ دن تو ایسا ہولناک ہوگا، ایسا سخت دن ہوگا کہ زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور گرمی سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی کس کو مہلت ہوگی؟ سب کی نگاہیں عرش اعظم کی طرف لگی ہوگی، سب عرش اعظم کی طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ کیسی سختی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الامر اشد، معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اسی سختی کو قرآن کریم نے یہ بیان کیا، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے، اس دن تم دیکھو گے کہ بچے والی اپنا حمل جن دے گی، اس دن کے خوف اور دہشت کی وجہ سے کہ اگر وہ حاملہ ہوئی تو اس کا دہشت کی وجہ سے حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور تم لوگوں کو ایسے دیکھو گے جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو پتا چلا کہ وہ اتنا سخت اور جاں گداز دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے کرنے کی، اس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن کافرین منہ کے بل
گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے جائیں گے. مومنین کی پوزیشن تو آپ نے سماعت کی, ان کے جانے کی کیفیت گزشتہ کل کے درس میں, کہ کسی کو سواریوں پر لے جایا جائے گا, بعض دو دو ایک سواری پر, بعض تین تین ایک سواری پر, اور بعض پیدل جائیں گے, اور بعض کو آگ ہکائے گی. لیکن کافرین کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. جیسے سانپ بچھو زمین پر منہ کے بل رینگتے ہیں, ایسے ان کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. تو ایک شخص نے یہ سن کر کہا, یا نبی اللہ, کافر کیسے قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹا جائے گا؟ یعنی انسان تو کھڑا ہوتا ہے, اگر انسان لیٹ جائے اوندھا تو اسے چلا ہی نہیں جائے گا, اور وہاں تو تیزی کے ساتھ لوگ محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ ذات جس نے دنیا میں انسان کو دو پیروں پر چلایا, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے منہ کے بل چلائے؟ اللہ کے نزدیک یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی پاسبل ہے کہ کافرین کو وہ منہ کے بل گھسیٹتا ہوا محشر کی طرف جمع کرے گا. اب کیفیت جو ہوگی وہ وہیں موجود ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کہ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا کے اندر ہم سب کچھ چلا سکتے ہیں, لیکن آخرت میں صرف اور صرف ایمان چلے گا. جو اس دنیا سے ایمان سلامتی کے ساتھ لے گیا, یہ سمجھیے کہ وہی آخرت میں سالم اور محفوظ ہوگا, اور اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو قبر ہی سے آزمائش و امتحان شروع ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ فی زمانہ ایمان کے ڈاکو طرح طرح سے ایمان پر حملہ کرتے ہیں. بعض لوگ دنیا کے لالچ کے چکر میں آ کر ایمان اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ہندو مذہب اختیار کرتا ہے, کوئی مذہب اختیار کر لیتا ہے, کوئی عیسائی ہو جاتا ہے, کوئی یہودی ہو جاتا ہے, دنیا کی جھوٹی محبت کے چکر میں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آج اپنی اولاد کو ایمان کی اہمیت بتائیں. ہماری اولاد کی نگاہ میں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ایمان چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج آدمی اس بنا پر اپنا دھرم چینج کر دیتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو انسان ہیں, اور محبت تو کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو چھوڑا تھوڑی جاتا ہے. انسان سب ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, یہ اور بات ہے. اسلام یقیناً انسانیت سکھاتا ہے, انسان کے ساتھ انسانی فریضہ سکھاتا ہے, لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جس کی بنیاد پر آخرت کا دار و مدار ہے وہی انسان یہاں دنیا میں آ کر بھول جائے. اس لیے ہم اپنی اولاد کو ان باتوں کی اہمیت بتائیں کہ اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو تم کیا سوچ رہے ہو کہ دنیا آرام سے گزرے گی؟ چلو دنیا آرام سے گزر بھی گئی, لیکن آخرت یہی ہے کہ پھر اسے ابد الآباد تک, مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہاں تک اسے جہنم ہی میں رہنا پڑے گا. ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا, کبھی نکالا نہیں جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی ایمان کی اہمیت بتائیں. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر سے ملاقات کریں گے. آپ کا چچا جو تھا آزر, یہ کافر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بہت ایمان کی دعوت دی. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا دعوت دینا اور آزر کا آپ کی دعوت سے انکار کر دینا,
اور پھر آپ کے خلاف منصوبے بنانا، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا آزر نے جب آپ نے دعوت دی تھی کہ ابراہیم میرے بارے میں خلل اندازی نہ کر، میں اپنا جواب خود دے لوں گا۔ اس طریقے سے آزر اور ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ تو آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں دھوکہ کھایا لفظ اب کو دیکھ کر، اب کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے بھی یہاں یہ فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، تو باپ عربی زبان میں چچا کو بھی کہا کرتے ہیں، تو یہاں آپ کا چچا آزر ہی مراد ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام حضرت طارخ تھا، اور حضرت طارخ یہ ایماندار تھے، مومن تھے۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے باپ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، نہ اس میں کوئی کافر ہوا اور نہ کوئی زانی ہوا ہے، سب کے سب مومن مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے والد طارخ تھے، آزر نہیں تھا، تو آزر یہ آپ کا چچا تھا، اور آپ نے دنیا میں اس کو دعوت ایمان پیش کی تھی، لیکن اس نے آپ کی ایک نہ مانی اور آپ کو طرح طرح کے جواب دیے اس نے۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آزر سے ملاقات کریں گے، جیسا کہ ہر مومن اپنے دنیا کے تعلقات رکھنے والے کافروں سے ملے گا، اور پھر اسے وہ کہے گا کہ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرا مذہب اختیار کر لے، تو نے میری نہ مانی۔ یہ کافر پر حسرت در حسرت ہوگی اور افسوس در افسوس ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں مرنے سے پہلے اس کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ موقع نہ ہوتا، آج یہ بات نہ ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں غور کریں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، چلیے ہمیں ایمان کی دعوت کوئی نہیں دیتا اور نہیں دے گا، کیونکہ ہمیں پہلے ہی ماں کے پیٹ سے اللہ نے مسلمان پیدا کیا اور ہم ایمان والے ہیں، لیکن بسا اوقات کبھی کوئی شریعت کا مسئلہ ہمیں یا آپ کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ شریعت کا مسئلہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم بے ساختہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری قبر کا جواب میں دے لوں گا، میں دے لوں گا۔ ہم اس بات کو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو ہمارا کردار اور ہماری کیفیت اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری گردن فوراً جھک جائے اور ہم کہیں کہ ہاں ہم نے آپ کی بات مانی۔ یہ نہیں کہ ہماری طبیعت کے خلاف یہ حکم ہے تو ہم کہہ دیں کہ میں اپنا جواب دے لوں گا۔ بعض دفعہ اس طرح کی جری قسم کے لوگ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کیسی حسرت اور افسوس ہوگا۔ تو آزر سے جب ملاقات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور کالا رنگ ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے دن دلوں کی کیفیت چہرے پر ظاہر ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا دل قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، اور جس کے دل میں کفر ہوگا اس کے کفر کی سیاہی اس کے چہرے پر نمودار ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي، تو حضرت ابراہیم ان سے فرمائیں گے، آزر سے کہیں گے اپنے چچا سے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرنا، میری بات مان لینا۔ فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا عَاصِيكَ، تو حضرت ابراہیم کا چچا آزر ان سے کہے گا کہ آج میں تمہاری کسی بھی بات کو نہ ٹالوں گا، بلکہ آج تو میں ہر بات مانوں گا، تم جو کہو گے مانوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ میرا چچا میری بات مان رہا ہے، فَيَقُولُ ابراہیم یا ربی اِنَّكَ وَعَدْتَنِي اللہ تخزنی یوم یبعثون فأی خزی اخزا من ابی الابعد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا، تو میرے چچا، میرے دور کے چچا
یا میرے ہلاک ہونے والے چچا کی رسوائی سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہے؟ یعنی آج میرا چچا جہنم میں چلا جائے تو اس میں میری رسوائی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا جا رہا ہے جہنم میں؟ تو فرمایا کہ میرے ہلاکت یافتہ چچے کی رسوائی سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہے؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم بے شک میں نے جنت کو کافرین پر حرام کر دیا ہے، میں نے جنت کو کافرین پر حرام کر دیا ہے، اور تمہارا یہ چچا ایمان لے کر نہ مرا، یہ کفر میں مرا ہے، اس لیے اس کی بات معاملے میں تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ یہاں ایک بات غور کریں، یہاں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے سفارش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سفارش کو ٹھکرا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے، لیکن سفارش قیامت کے دن صرف مومنین کے حق میں قبول کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفارش نہیں کی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا، لہذا یہ میرا چچا ہے، اس کی رسوائی سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہے میرے لیے؟ سفارش پیش نہیں کی کہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، بلکہ یہ کہا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو تو حرام کر دیا ہے، لہذا اب یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ثم یقال لابراہیم ما تحت رجلیک، حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ ابراہیم تم اپنے پیروں پر دیکھو، تم اپنے پیروں کی طرف دیکھو۔ فَيَنْظُرُ فَإِذًا هُوَ بِضَيْخٍ مُتَلَطِّخٍ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو اپنے چچا کو ایک گرد و غبار میں کیچڑ میں لتھڑا ہوا بھیڑیا پائیں گے، کہ وہ بھیڑیے کی شکل میں اور بالکل بری شکل میں، چونکہ انسان وہاں اپنے گناہوں کی صورتوں میں ہوگا، چونکہ آپ کا چچا بھیڑیا تھا، موذی تھا، لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، تو وہ اسی شکل میں اس کو نمودار کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جب آپ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو آپ اپنے چچا کو بد صورت دیکھیں گے، اور ایسا بد صورت جو کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہوگا۔ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، تو اس کے پیروں کو پکڑا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی آزر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ رکھ لے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن قیامت کے دن صرف محبت جو ہوگی وہ ایمانی محبت ہوگی۔ باپ کی ماں سے اور باپ کی بیٹے سے اور بیٹے کی باپ سے یہ محبت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر باپ بیٹا دونوں مومن ہیں تو یہ ایمانی محبت وہاں پر کام آئے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب واویلا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے دل میں ان کے چچا کی نفرت ڈال دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی عزیز ہی اگر کسی ایسی پوزیشن میں ہو جائے کہ جسم سڑ گیا ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، ہم اس کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے جلدی سے یہ مر جائے تو اسے دفنا دیا جائے۔ اور اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلا زمانہ جو ہمارا گزرا کیا اس میں یہی پوزیشن لوگوں کی نہیں تھی کہ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا بھی ہو جائے تو باپ ہے تو بیٹا قریب نہیں جا رہا ہے، بیٹا ہے تو باپ دور بھاگ رہا ہے، شوہر ہے تو بیوی اس سے دور ہے، بیوی ہے تو شوہر اس سے دور ہے۔ کیا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ آدمی کو جب کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے لوگ خود بخود دور ہو جاتے ہیں؟ تو قیامت کے دن دنیا میں کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں وہاں اگر کوئی دوست ہوگا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ پرہیزگار وہاں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوستی کرو تو پرہیزگار سے کرو، گہرا دوست بناؤ تو مومن کو بناؤ، متقی کو بناؤ،
کسی کافر سے یہ دوستی نہ کرو جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے، کہ یہ دوستی یہاں بھی تمہیں نقصان میں ڈالے گی اور یہ دوستی قیامت کے دن بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اچھی صحبت عطا فرمائے، ایسی صحبت عطا فرمائے جو ہماری ایمان کی حفاظت کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔